آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی جتنے پاکستانی اور کشمیری ہیں 5 فروری کا دن مناتے اور اسی اظہاری یکجہتی کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنے ان بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ جن پر کئی سالوں سے جو ظلم ہو رہا ہے، جو دہشت وہی پھیلا ہوا ہے، ان کے ساتھ جو ناانصافی اور مختلف شکل میں مظالم ہو رہے ہیں پوری دنیا کے سامنے، مگر میں ان کے حوصلے کو داد دینا چاہتا ہوں اور کتنی دلیری سے یہ ان کا ایک نظریاتی رشتہ ہے۔ اگر نظریاتی رشتہ نہ ہوتا، کوئی اور ٹائپ کی ہوتی تو اتنی جدوجہد تو ہم نے لوگ دیکھے 1 سال بھی جیل میں جائے، 2 سال بھی جائے تو اس کے آگے جانا بہت مشکل ہوتا ہے، مگر آپ دیکھ لیں کہ یہ رشتہ اکثر لوگ بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ اتنا مضبوط رشتہ ہے، ایک نظریاتی رشتہ کہ اتنے سالوں سے 77 ایئر سے 78 ایئر سے اس زمانے سے لے کر آج تک کہ ان پر کیا کیا نہیں ہوا، ہم نے سارے وہی مظالموں اور دہشت اور سب کچھ دیکھے اور یہ بھی دیکھے کہ جیلوں کے اندر کتنی شہادتیں ہوئی، باہر تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1 لاکھ تک لوگ شہید ہو گئے، ان کے 1 لاکھ سے زیادہ گھروں کو مسمار کر دیا گیا، ان پر مقدمات اور زخمیوں کا بیوہ ہونے کا جو ہمارے مائیں اور بہنیں اور کتنے لاکھ سے زیادہ بچے یتیم ہو گئے، ان کی ساری چیزیں پراپرٹیز گھروں سب کو مسمار کر دیا گیا، مگر ان کی اتنی دلیری اور حوصلہ ہم سب کو ان کو داد دینا چاہیے۔ اسی دن کا مقصد یہ ہے کہ وہ جیلوں کے اندر بھی رہے مگر اس نے اپنی بات سے واپس نہیں ہوئے، اور وہی جو ان کی دل میں بات ہے اور وہی بات کہ جب تک ہمیں یہ اختیار نہ مل جائے، حق نہ مل جائے، اقوام متحدہ کے ریزولوشنز کے مطابق ہمیں خود فیصلہ کرنے نہیں دیا جائے تو ہمارا یہ آواز نہیں دبے گا۔ انہوں نے اس میں شہادتیں بھی لی، کوئی 7000 تک لوگ جیلوں کے اندر شہید ہو گئے، شہید کرا دیے گئے، کتنی ظلم کی بات ہے۔ ہر جگہ ابھی بھی جیلوں میں لوگ وہی پڑے ہوئے مگر ان کی آواز آج تک قائم دائم ہے۔ تو اس دن کا مقصد یہ ہے کہ وہی جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا میں تو پوری پاکستانی قوم، خواہ وہ پاکستان کے اندر ہی آ رہے یا کشمیر میں رہ رہے یا گلگت بلتستان ہو گیا، اور ساتھ ساتھ وہی ابراڈ ہمارے جتنے مشنز ہیں، جو مشنز ہیں، ایمبیسیز ہیں، ان کو بھی کہ اسی دن کے مناسبت سے وہ اپنے اپنے کونسلیٹس میں، ایمبیسیز میں فنکشن کرائے، اور وہی صرف کشمیری اور پاکستانیوں کو نہیں، پوری وہی جو کمیونٹی ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو بھی یہ میسج دیا جائے کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں۔ مجھے تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ پر بہت افسوس ہمیں ہوتا ہے کہ جب بات ہماری مسلمانوں کی آتی ہے تو ایک اور پھر نہ ہیومن رائٹس کے وائلیشن نظر آتا ہے، نہ کوئی اور بات آ رہا ہے، خواہ وہ فلسطین میں ہو، غزہ میں ہو، خواہ وہ کشمیر میں ہو، پھر وہ سارے لوگ جو بڑے جمہوریت کے دعوے کرتے ہیں اور بہت ڈیموکریٹک اور بڑے بڑے لوگ ہیں، پھر وہ خاموش رہتے۔ تو ہم اسی دن کی مناسبت سے ان کو دوبارہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے ریزولوشنز کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے، سب کے لیے ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ جو ریزولوشن آپ نے خود پاس کیے اس کی امپلیمنٹیشن بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو امپلیمنٹ کرا دیا جائے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی امپلیمنٹیشن تو ایک ہی جگہ، اور جو ہم وہی اسی دن کو یوم استحصال کشمیر کو مناتے ہیں، اور اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہی ان کے اپنے قوانین، خواہ ان کے اپنے آرٹیکل جو آئین میں انہوں نے شامل کیے، خواہ وہ 370 ہو، 35A ہو، وہی جو آرٹیکل انہوں نے خود شامل کیے کہ کشمیر کا ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹس ہوگا، خود مختار یا ایک اسپیشل سٹیٹس ہوگا، اسپیشل سٹیٹس۔ تو اس اسپیشل سٹیٹس کو ختم کر کے اور وہی سے اپنے لوگوں کو کہ وہی ساری فارمولے کو چینج کر دیا جائے اور بعد سے بات کر دیا جائے، وہ بھی انہیں برداشت نہیں ہوا۔
یہ بہت افسوس کی بات ہے، مگر میں دوبارہ ان مقبوضہ جموں کشمیر کے بہنوں اور بھائیوں کو داد دیتا ہوں. مودی کا تو یہ خیال تھا کہ میں نے سب کچھ کر دیا ہے اور سارے لوگ میرے ساتھ ہیں اور ہر جگہ کہتے ہیں کہ سارے لوگ خوش ہیں، مگر یہ تو سب کچھ پاکستان سے ہو رہا ہے. ابھی جو انتخابات ہوئے اس کے بڑے بڑے دعوے تھے، مگر لوگوں نے ان کو پھر مسترد کیا. ایک لوکل پارٹی کو تو ووٹ دیے مگر مودی سرکار کو نہیں دیے، ان کا گورنمنٹ نہیں آنے دیا. تو اس کو دوبارہ ہم ان کو داد دیتے اور ان کو یہ ریئلائز کر لینا چاہیے کہ لوگوں کو یہ بات جو کچھ میں کر رہا ہوں، جو دعوے کر رہا ہوں، قابل قبول نہیں ہے. تو اس دن کی مماثلت سے ہماری کشمیر افیئر منسٹری کی کوارڈینیشن سب کے ساتھ ہوتی ہے، یہ مین منسٹری ہے. تو ہم نے یہاں پاکستان کے اندر بھی آپ کو وہی بتانے کے لیے جس طرح روٹین میں کرتے، اسلام آباد، ڈی چوک، ریڈیو پاکستان اور موفا سے لے کر ڈی چوک تک ایک واک کا انتظام بھی کیا ہے. بہت بڑے واک کا انتظام انشاءاللہ تعالی. ہماری ہر دفعہ کوشش ہوگی کہ پہلے سے بہتر ہوگا اور یہ میسج ہر وقت زندہ رہے اور باہر جائے کہ وہی انڈیا کے دعوے غلط ہے. جب تک ایک کشمیری اور پاکستانی زندہ ہے تو ایک کاز زندہ رہے گا. کیونکہ یہ بات نہیں کہ یہ بات ختم ہو چکی ہے، یہ بات اب بھی زندہ ہے اور زندہ بھی رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چاروں صوبوں میں وہی ان کے چیف منسٹر سے بھی ریکویسٹ کیے اور مجھے خوشی ہوئی کہ میں نے وہی ہماری پنجاب کی چیف منسٹر صاحبہ کی آ گئی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود بھی کل اس واک میں نکلے گی. بہت بڑی اچھی بات ہے. لبرٹی چوک میں بہت ایک اچھا میسج ہے، بہت زبردست میسج ہے. اور میں دوسروں سے بھی توقع کرتا ہوں، باقاعدہ چیف منسٹر سے بھی توقع کرتا ہوں، خواہ وہ سندھ کے پی کے یا بلوچستان کے، کہ یہ کشمیر کا ایشو ہمارا کوئی سیاست والا ایشو نہیں ہے. یہ وہی ایشو ہے کہ ہر ایک پاکستانی کا ایشو ہے، ہر ایک پارٹی کا ایشو ہے. تو ان کو سیاست ایک سائڈ پر رکھ کر اور وہی کشمیر کے لیے اور پاکستان کے لیے ان کو بھی نکلنا چاہیے کہ ایک میسج جائے. اس کی اہمیت اس لحاظ سے کہ بیرونی دنیا میں ایک میسج جائے کہ اسی ون پوائنٹ پر تو ہم سارے پاکستانی ہیں. کہ تو آج کی پریس کانفرنس سے ہم نے ان کو لکھ کر بھی دیا ہے، بار بار ریکویسٹ بھی کیے، مگر میں آج دوبارہ کہتا ہوں کہ ان کو بھی ان کو لیڈ کر لینا چاہیے. جہاں ان کے ساتھ اپوزیشن اور خواہ کوئی گورنمنٹ میں اپوزیشن میں، یہ سب کا ایک ہی ایشو ہے، سب کو نکلنا چاہیے. اور جو اسمبلیز ان سیشن ہے ان کو یہ ریزولوشن بھی پاس کر لینا چاہیے جس جگہ ان کے ساتھ کشمیری بہنوں بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. اس طرح گلگت بلتستان، مظفر آباد میں پرائم منسٹر صاحب کا پلان ہے کہ خود بھی جائے، وہی ان کی اسمبلی کو تقریر بھی کرے بنفس نفیس، وہی اس کی موجودگی بھی ہوگی. اور ساتھ ساتھ مختلف میں منسٹری آف فارن افیئر کا جو ہمارے ساتھ کلوز کوارڈینیشن میں، ان کا بھی، ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا بھی، اس کے سیکرٹری، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی لگے ہوئے کہ باہر ان کے جتنے لوگ ہیں، ہمارے پاکستان کے جتنے آفیشل ہیں، سب کے ساتھ رابطے میں مختلف ممالک میں، کہ ہر جگہ سے ہم نے ان کو کہا کہ ہر جگہ سے میسج آنا چاہیے، ہر جگہ سے ویڈیوز آنے چاہیے کہ کس کس نے کتنا ڈیلیور کیا اور عمل کیا اور آگے کام کیا ہے. اس طرح میں منسٹری یقین دلاتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم سب کا ایک ایشو ہے اور سارے مل کر آگے بھی ہائی لائٹ کریں گے پوری دنیا میں. میں ایک دو ملکوں میں کینیڈا میں گیا، وہی بھی ہم نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا دوسرے جگہوں میں. تو آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری دنیا میں بھی اس پیغام کو پھیلائیں گے اور یونائٹڈ نیشن اور اس کو مجبور کرا دیں گے. یہ ہمارا حق ہے کہ ان کو مجبور کرا دے کہ وہ اپنے ریزولوشن پر واپس آ جائے اور وہی جنون، یہ نہیں کہ جو نئے لوگ آئے، وہی جو مقبوضہ جموں کشمیر میں جنون لوگ ہیں ان سے پوچھا جائے اور ان کی رائے کے مطابق کشمیر کی فیوچر کا فیصلہ کر دیا جائے. تو اس حوالے سے ایک دفعہ پھر میں اپنی بات، سبھی صاحب بات کرے گا، میں یہ بات دوبارہ جو لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سب سے میری گزارش ہے، خواہ کہ اگر وہ اسلام آباد سے تعلق رکھتے تو بھی اپنی سیاسی اور ان چیزوں سے بالاتر ہو کر اس واقع میں شریک ہو جائے. اور اگر جو دوسرے ملک کے حصوں میں، خواہ وہ جی بی میں، مظفر آباد میں، ہمارے چاروں صوبوں میں، تو
تو ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہی جس طرح میں نے پہلے ریکویسٹ کی کہ وہی کی لیڈرشپ ان کو لیڈ کرے، خواہ اپوزیشن کی لیڈرشپ پہ، خواہ گورنمنٹ کی لیڈرشپ پہ، کہ ان کی ایک اونرشپ نظر آ جائے پوری دنیا کو، تو یہ ایک اچھا وہ اپنا فرض ادا کر دے گا. تو میں ابھی